آپ کو لگتا کیا؟ واٹ از یور اسیسمنٹ راجہ عامر عباس؟ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ورسٹ کائنڈ آف پرسیکیوشن ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی قانونی جو سا ہے جس کو ہم کہیں گے اکارڈنگ ٹو لا، یہ کرمنل لا آف جسٹس، اس کو فالو نہیں کیا جا رہا، لا آف جنگل کو فالو کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ کچھ ناعلاج قسم کے لوگ بیٹھے ہیں جو یہ کیسز بنوا رہے ہیں، کیونکہ ان کیسز میں 2-3 بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر آپ سیڈیشن کی بات کرتے ہیں، اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جی آرمی کی کسی آفیسر یا جوان کے خلاف کوئی بات ہے، تو اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے اور پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے، اس سے آپ نے لازمی طور پہ اجازت لینی ہوتی ہے. پیکا کے جو قوانین ہیں، پیکا کے قوانین ان کو پتہ نہیں. آئی واز شاک ٹو سی کہ جو اٹک کی ان کی FIR تھی، اس میں سیکشن 22 جو کہ چائلڈ مولسٹیشن کی بات ہو رہی ہے، بچوں سے زیادتی کی بات ہو رہی ہے، وہ دفعات بھی لگی ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ اس میں ان کو انٹیمیڈیشن کا پتہ نہیں، کمپلیننٹ ہے نہیں، اور ایک ہی انسیڈنٹ، ایک ہی قسم کی جو کاپی پیسٹ ہے وہ تمام FIRs میں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرسٹریٹڈ لوگ ہیں، پریشان ہیں، غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں، اور ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک عمران ریاض کی وجہ سے آپ کتنے لاکھوں لوگوں کو اپنے خلاف کرتے ہیں. آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ لوگ اس وقت سوشل میڈیا کو فالو کر رہے ہیں. آپ کا سوال ہے کہ جی کون ہے اس کے پیچھے؟ کیا ملک احمد خان صاحب ہیں؟ کیا انٹیریئر سیکرٹری ہیں؟ کیا IG پنجاب ہیں؟ تو اس کے علاوہ یا اس کے پیچھے کوئی ایسی فورسز ہیں کہ جو کہ چاہ رہی ہیں کہ ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ وہ ایان کے بات مزاری کے خلاف کیس بنا جو آرمی نے بنایا، اور اس کو اٹھا کے عدالت نے یوں باہر پھینک دیا. اور بات ہو رہی ہے کہ جناب آپ انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں، انٹیمیڈیٹ تھریٹ کر رہے ہیں. آپ کس کو تھریٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہماری فوج اتنی کمزور ہے کہ ایک عمران ریاض شیخ کھڑا ہوتا ہے اور فوج اس سے تھریٹ ہو جائے گی؟ کیا آپ نے کسی اس فوج کے ٹاپ کے جنرل صاحب کا بیان لیا کہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ جناب ان کے خلاف بات ہو رہی ہے اور انہیں انٹیمیڈیشن ہو رہی ہے؟ کیا ان کی سٹیٹمنٹ موجود ہے؟ وہ جو کہ کرمنلز ہیں، جو کمپلیننٹ بنے ہوئے ہیں، جو ٹاؤٹ ہیں، ان کی بیسس پہ. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کل پرسوں بھی ہم نے بات کی تھی. سمی صاحب میں خود ایک کیس لڑ رہا ہوں، سو موٹو 5 آف 2021، جس میں سپریم کورٹ آلریڈی اس چیز کو نوٹس لے چکی ہے کہ صحافیوں کے خلاف جو یہ بیجا قسم کی فورس اور بوگس FIRs لانچ ہوتی ہیں، جس کا پرپس صرف اور صرف ان کا جو نیریٹو ہوتا ہے اس کو کٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا ہوتا ہے. فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ آن ٹاپ فریڈم آف پریس کو کرٹیل کرنا ہے، اس ملک سے ختم کرنا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ پاکستان کی اس حرکت پہ کہ جہاں صحافی برادری کو اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ویو لے کے چلنا یا کچھ سوالات اٹھانا، اور سوالات اٹھانا آپ کا ہمارا آئینی حق ہے، یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہم گڈ گورننس کی بات کریں. گڈ گورننس ہم پہ ہونا، اس میں تمام گورنمنٹ کے وہ ادارے آتے ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بہت ہی غلط قسم کا میسج جا رہا ہے، اور اس کا فائدہ کوئی کسی ادارے کو نہیں ہوگا. اس کا بہت شدید نقصان ہو رہا ہے، اور جن سے بینگ اے پاکستانی، ایک پیٹریوٹک پاکستانی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اداروں کے لیے، ہمارے انسٹیٹیوشنز کے لیے، ہمارے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے راجہ عامر عباس، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی ادارے نے یہ سوچ کر یہ سب کچھ کیا کہ ڈرا لیں گے، دھمکا لیں گے، دوسرے اس کو دیکھ کے ڈر جائیں گے، تو یہ ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ ٹیکٹکس جو ہیں ان کے خلاف چلے گئے ہیں، بلکہ اب تو پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے اس قسم کی ناانصافی کے خلاف. فیملی آپ دیکھیں، ابھی ہم اپنی بہن کی بات سن رہے ہیں جو اہلیہ ہیں عمران ریاض صاحب کی، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہر دن جب بچے باپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ عید ہوتی ہے، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کیا ہوگا ہمارے ساتھ. جس موقف پر عمران ڈٹے ہوئے ہیں ہم بھی ڈٹے رہیں گے. تو یہ تو جو وہ کرنا چاہ رہے تھے، یہ تو ساری جو راکھ ہے وہ تو ساری ان کے منہ پر جا پڑی. ابھی صدیق جان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، یہ آج چکوال بھی تھے اور کل بھی یہ ساتھ رہے، اٹک میں بھی رہے، FI عدالت میں بھی رہے. صدیق جان، آپ
آئے ہیں وہاں سے, سب کچھ دیکھ کے آئے ہیں. آپ کی اس وقت آپ کے یعنی کون سی چیز ہے جو آپ کے نزدیک سب سے اہم ہے جس پر آپ بات کرنا چاہیں گے, کیونکہ آپ نے ہر چیز کو انتہائی قریبی سے وٹنس کیا؟ سمیع صاحب بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ کاش یہ جو 4-5 سماعتیں ہوئی ہیں مختلف جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کے سامنے, کاش کہ یہ لائیو دکھائی جا سکتی ہوتی. کاش قوم دیکھتی کہ دلائل کیا دیے جا رہے تھے, ججز کس طرح سے جو ہے وہ قائل نظر آتے تھے کہ ان کی بنیاد کوئی نہیں ہے ایف آئی آرز کی, اور یہ بڑی مشکوک ایف آئی آرز ہیں, یہ ایف آئی آرز درج کروانے والے بڑے مشکوک ہیں. اور ابھی جب میں آپ راجہ عامر عباس صاحب سے بات کر رہے تھے تو میں نے 1-1.5 منٹ میں 11 چیزیں تو وہ لکھ دی کہ جو کہ ان سماعتوں کے درمیان سامنے آئیں. سب سے پہلی تو بات آپ دیکھیں کہ دائرہ اختیار ہی, پہلے تو عدالتیں ہر عدالت کہتی تھی ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے, پھر یہ ثابت ہو گیا کہ ایف آئی اے یہ اگر کیس ایف آئی اے نے کرنا تھا تو ایف آئی اے اس طرح سے پولیس ایف آئی اے کے دفعات کے تحت ایف آئی آر درج نہیں کر سکتی تھی. پھر اب سمیع صاحب دلچسپ بات یہ دیکھیں, جب جج صاحب نے جو مجسٹریٹ ہیں اٹک کے, انہوں نے جو آئی او ہے ان کو بلایا اور کہا کہ جب آپ کو آئی او کو آ کر کوئی کہتا ہے کہ جی ایف آئی آر درج کریں قتل ہو گیا ہے, وہ پہلے یہ تو چیک کرتا ہے نا کہ قتل ہوا یا نہیں ہوا, پھر وہ ایف آئی آر درج کرتا ہے. آپ نے کیا ان کا کوئی خطاب سنا تھا عمران ریاض خان کا؟ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں سنا تھا. اچھا میں نے وہ کہتے ہیں ایف آئی آر پہلے کر دی, سی ڈی میں نے بعد میں سنی. انہوں نے کہا چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بتا دیں کہ سی ڈی میں کون سا ایسا لفظ تھا جو فوج پر براہ راست حملہ تھا؟ ایک جواب نہیں تھا, ایک لفظ آئیو نہیں بول سکے. 5 بار جج صاحب نے پوچھا. پھر اس کے بعد سمیع صاحب اگلا کام کیا ہوتا ہے کہ آج باقیوں کو تو چلے میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں, آج جو سب سے بڑا جو انکشاف ہوا کمرہ عدالت میں وہ یہ ہوا کہ جو سرکاری وکیل تھے انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کے جو خطاب تھا, جو تقریر تھی, اس کا جو اسکرپٹ جمع کرایا اس میں تبدیلیاں کی. خود لفظ فوج بھی ڈال دیا, خود لفظ جنرل باجوہ بھی ڈال دیا, خود جو ہے وہ مختلف الفاظ ڈال دی جو کہ عمران ریاض نے کہے بھی نہیں تھے. اور حیران کن طور پر سمیع ابراہیم صاحب, جو باتیں عمران ریاض خان نے امریکہ کے حوالے سے کی تھیں, جو باتیں انہوں نے ڈونلڈ لو کے حوالے سے کی تھی, وہ ہماری فوج کے اور ہمارے اداروں پر ڈال دی خود سرکاری وکیل نے. اب یہاں پر بتائیں کہ اداروں پر حملہ کون کر رہا ہے؟ اور عمران ریاض نے تو امریکہ کی بات کی, آپ نے امریکہ کو ہٹا کے وہاں پہ اپنی فوج کا نام لکھ دیا. لفظ فوج پوری تقریر میں نہیں ہے, لفظ آرمی کی پوری تقریر میں نہیں ہے, اور یہ سرکاری وکیل کے یہ کارنامے ہیں. آج جو کچھ ہوا کمرہ عدالت میں سمیع صاحب, واضح طور پر یہ ان کی واردات پکڑی گئی. اور پھر آج انہوں نے ایک بڑے زبردست کام کیا. علی صاحب آپ کے ساتھ تھے ابھی, میاں علی صاحب, انہوں نے کہا جج صاحب یہ میرے پاس جو ایف آئی آر ہے نا, انہوں نے کہا یہ ایف آئی آر ہے میرے پاس چکوال کی, لیکن انہوں نے کہا میں آپ کو دے رہا ہوں اٹک کی ایف آئی آر. وہ چکوال کی پڑھ رہے تھے, جج صاحب کے پاس اٹک کی تھی. لفظ بہ لفظ کوما فل سٹاپ یہ جو غلطیاں 5 بجے اٹک کے کیس میں کی گئی وہی غلطیاں 9 بجے جو ہے وہ چکوال کے کیس میں کی گئی. جو غلطیاں اٹک کے مدعی نے کی 5 بجے وہی 9 بجے یہ والا مدعی کر رہا ہے. جو غلطیاں وہاں پولیس 5 بجے کر رہی ہے مقدمہ درج کرتے وہ یہاں پر ہو رہی ہیں. کوئی تھوڑا سا خدا کا خوف کریں. اور عمران ریاض خان نے جج صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ جج صاحب میری بات سنیں, کمرہ عدالت میں موجود باقی لوگوں کو تو چھوڑ دیں, یہ جو آپ کا عدالتی اہلکار جو آپ کو پانی پلا رہا ہے نا, یہ بھی جانتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے. میرا بنانا ہے تماشا, میڈیا کو سکھانا ہے سبق. اگر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میرے کتنے دنوں کے لیے تماشا بنانا ہے, بنائیں, میں تو تیار ہوں, میں تو ذہنی طور پہ تیار ہوں. لیکن یہ بات ان کے وکیل نے بھی کہا کہ عدلیہ کے امتحان ہیں, سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, عدلیہ فیصلہ دیتی ہے یا نہیں دیتی. اور دیکھیں واضح طور پر تضادات پکڑے گئے, جھوٹ پکڑے گئے, رد و بدل پکڑے گئے. تو سرکاری وکیل کو تو فوراً اس کے اوپر کیس بننا چاہیے تھا کہ ایک شخص نے ایک بات کہی نہیں ہے. اور پھر اس میں 2 باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مدعی جو ہے, جتنے مدعی ہیں کیسز میں وہ سب کے سب کرمنلز, پھر اس کے بعد وہ آ نہیں رہے کورٹ میں. پھر اس کے بعد ایک اور بات یہ دیکھیں کہ جو مدعی ہیں ان کے جو ذہن میں آیا ہے وہ انہوں نے ایف آئی آر میں لکھوا دیا کہ میرا خیال ہے کہ سمیع ابراہیم نے شاید فوج پر حملہ کیا ہے, میرا خیال ہے کہ سمیع ابراہیم, مجھے لگتا ہے, میری سوچ ہے, میری اپروچ ہے کہ سمیع ابراہیم پاکستان کے دشمن ہیں, ایف آئی آر درج کر دیں. اچھا پھر جو ایف آئی آر میں جو الزامات لگائے گئے ہیں ثبوت ایک بھی نہیں ہے, ایک ثبوت نہیں ہے. آج بھی تقریر کمرہ عدالت میں چلائی گئی, اس دن اٹک میں بھی چلائی گئی, ایک لفظ ایسا براہ راست نہیں دکھایا گیا جہاں پاکستان کے اداروں پر حملہ کیا گیا. اور انٹرسٹنگ بات کیا ہے سمیع ابراہیم صاحب, یہ آپ کے لیے بھی لرننگ ہے, ہمارے لیے بھی لرننگ ہے, کہ آپ کے لیے اس لیے زیادہ لرننگ ہے کہ آپ ظاہر ہے آپ نے امریکہ کی عدالت کو بھی کور کیا ہے, آپ نے ایک پاکستان کی تاریخ دیکھی ہے. ہمیں تو جمعہ 8 دن ہوئے. آج وکیل صاحب نے کہا کہ پاکستان کا آئین پاکستان کے اداروں سے اختلاف رائے کی بھی اجازت نہیں دیتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.